السلام علیکم ناظرین، آج 25 اپریل 2026 ہے اور اسی طرح ہم مشرق وسطیٰ کے حوالے سے جو تازہ ترین اپڈیٹ ہیں اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور جو ایران کے وزیر خارجہ ہے وہ بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں، اور امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہے وہ بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن بات کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے مشرق وسطیٰ میں جو جاری خطرناک صورتحال ہے اس حوالے سے بات کریں، جہاں ایران، امریکہ، اسرائیل اور لبنان کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر ہے، جبکہ حیران کن طور پر پاکستان اس وقت عالمی سفارتکاری کا مرکز بن چکا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم ہیڈ لائن بتائیں گے آپ لوگوں کو، اس کے بعد پھر ہم آپ کو تفصیل دیں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے باوجود کشیدگی برقرار، اسرائیل اور لبنان کے درمیان سیز فائر مگر زمینی لڑائی جاری، پاکستان میں اہم عالمی مذاکرات، اسلام آباد ہائی سیکورٹی میں، عالمی منڈیوں پر اثر، تیل کی قیمتوں میں شدید اضافہ۔ اب دوستو آتے ہیں تفصیل کی طرف۔ ناظرین، یہ بحران دراصل 28 فروری 2026 سے شروع ہوا، جبکہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملے کیے، جس کے جواب میں ایران نے میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے ایران پر بحری ناکہ بندی یعنی نیول بلاکیج مزید سخت کر دیے ہیں۔ ایران نے عالمی سطح پر تیل کی سپلائی متاثر کی اور اسی وجہ سے کشیدگی اور بھی بڑھ گئی، یعنی جب ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو سیل کر دیا ہے تو اسی وجہ سے جو سپلائی ہے وہ دنیا کو وہ متاثر ہو چکی ہے۔ تازہ خبر کے مطابق امریکہ ایران کو کہہ رہا ہے کہ اب بھی ڈیل کا موقع ہے لیکن وقت کم ہے، یعنی ایک سائڈ پہ امریکہ ایران کو دھمکی بھی دے رہے ہیں اور دوسری سائڈ پہ مذاکرات اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، یعنی پاکستان میں، جبکہ ایران نے صاف کہا ہے کہ ہم امریکہ سے براہ راست بات نہیں کریں گے۔ تو دوستو، نتیجہ یہ ہے کہ جنگ تو ابھی رکی ہوئی ہے مگر خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اسلام آباد اس وقت عالمی مذاکرات کا مرکز بن چکا ہے۔ امریکہ کے نمائندے جیسے اسٹیو ویتکوف اور جیرڈ کشنر پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ بھی پاکستان آ چکے ہیں، مگر ایران نے کہا کہ براہ راست بات نہیں ہوگی، پاکستان ثالثی کرے گا۔ تو دوستو، اس کا مطلب صاف ہے، پاکستان اب میڈیٹر بن چکا ہے۔ اب پاکستان کے صورتحال کی طرف آتے ہیں۔ دوستو، پاکستان میں لاک ڈاؤن جیسی صورتحال کیوں ہے؟ اسلام آباد میں سخت سیکورٹی، کئی علاقوں سے راستے بند، حساس زون سیل ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسلام آباد میں مذاکرات کی وجہ سے سیکورٹی لاک ڈاؤن جیسی صورتحال ہے۔ اور دوستو، یہ کوئی عام لاک ڈاؤن نہیں بلکہ ہائی لیول سیکورٹی لاک ڈاؤن ہے۔ دوسری طرف اسرائیل اور لبنان کے درمیان صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکے ہیں۔ مارچ 2026 سے شدید لڑائی ہیں، 2500 سے زائد لبنانی شہید ہو چکے ہیں اور لاکھوں لبنانی بے گھر ہو چکے ہیں۔ سیز فائر تو جاری ہے لیکن جنگ ابھی بھی چل رہی ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ جو سیز فائر ہوا تھا یہ لبنان کی حکومت اور اسرائیل کے درمیان ہوا تھا، اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان نہیں ہوا تھا، اور بعد میں اس سیز فائر کو 3 ہفتوں کے لیے بڑھایا گیا۔ لیکن دوستو، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل ابھی بھی حملے کر رہا ہے اور حزب اللہ بھی راکٹ فائر کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ دونوں فریق جنگی قوانین کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حزب اللہ سیز فائر ماننے کو تیار نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو اسرائیل حیوانیت لبنان میں برپا کر رہے ہیں تو حزب اللہ بھی مجبور ہے کہ وہ اپنے حملے جاری رکھیں۔ اسرائیل کہتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ تو دوستو، نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو سیز فائر ہیں یہ صرف کاغذی ہیں، یعنی کاغذ کے اوپر ایک ٹکڑا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، باقی گراؤنڈ پہ ایسے حالات نہیں ہیں، ابھی بھی حملے ہو رہے ہیں۔ اور یہ حملے زیادہ تر اسرائیل کے سائڈ سے ہو رہے ہیں کیونکہ اسرائیل خود سیز فائر کو توڑ رہے ہیں۔ اب ان کے درمیان عالمی طاقتیں بھی دباؤ ڈال رہے ہیں اور دوسری سائڈ پہ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں لگائیں۔ چین اور دیگر ممالک بھی اسی میں شامل ہیں۔ امریکہ نے 3 ایئر کرافٹ کیریئر مشرق وسطیٰ بھیج دیے ہیں، اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ دوستو، اثرات تو تیل تو ویسے بھی مہنگا ہے اور معیشت بھی متاثر ہیں، لیکن دوسری سائڈ پہ فلائٹس اور تجارت بھی متاثر ہے، یعنی باہر ملکوں میں کوئی جا نہیں سکتا۔ اب ناظرین، عالمی میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟
ख़ास तौर पर दी वाशिंगटन पोस्ट कहता है कि जंग बंदी के बावजूद लड़ाई जारी है और अमन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और राइटर्स वो कह रहे हैं कि इसराइल और हिजबुल्लाह दोनों जंगी कवानीन तोड़ रहे हैं, और इस तरह दीगर रिपोर्ट्स भी हैं, मगर मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे हैं लेकिन नतीजा वाज़ेह नहीं है। अब नाज़रीन, जो तजज़ियाकार हैं और माहिरीन हैं उनके मुताबिक अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुकम्मल जंग हो सकती है। इसराइल लबनान जंग मज़ीद फैल सकती है, पूरे मिडिल ईस्ट जंग में जा सकती हैं। अब दोस्तों, मुमकिन सिनारियो क्या होगा? तो जो मुमकिन तो 3 सिनारियो बन जाएगी। पहली ये कि अगर अमन है, यानी पाकिस्तान की सालसी कामयाब हो गई हैं, तो अमेरिका और ईरान के दरमियान डील फाइनल हो जाएगी। दूसरी सिनारियो है कि जंग महदूद हो जाएंगी, यानी इसराइल और हिजबुल्लाह लड़ते रहेंगे, ईरान और अमेरिका बराह रास्त नहीं लड़ेंगे। और दोस्तों, जो तीसरी सिनारियो है वो ये होगी कि बड़ी जंग होगी, यानी अमेरिका भी शामिल होगा इस जंग में ईरान के ख़िलाफ़, और इसराइल तो वैसे भी पहले से शामिल है। तो मतलब ये होगा कि पूरा ख़ित्ता जंग में शामिल हो जाएगा, यानी मिडिल ईस्ट में भी कोई मुल्क भी अमन में नहीं रहेगा। अब नाज़रीन, आखिर में हम आज की सबसे बड़ी हकीकत यह है आखिर में कि जंग रुकी नहीं है, सिर्फ सुस्त हुई है और मुज़ाकरात भी जारी है, मगर नतीजा है नहीं मुज़ाकरात का। और पाकिस्तान एक अहम आलमी किरदार बन चुका है, और दोस्तों आने वाले चंद दिन फैसला कुन होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपको इसी तरह की ताज़ा और मुस्तनद ख़बरें देते रहें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने राय ज़रूर दें। मिलते हैं एक नई व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह।